حدیث کی ایک مختصر اور جامع کتاب ہے ریاض الصالحین۔ اس کے مصنف ہیں امام نووی رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ایک شعر نقل کیا ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے اس دنیا کو سمجھنے میں، جو سراب ہے، خاک ہے لیکن پانی معلوم ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ان للہ عبادا فطنا، اللہ کے سمجھدار بندے ہیں، ذہین و فطین، عباداً فطنا، اللہ کے سمجھدار ذہین و فطین بندے ہیں۔ ان کی سمجھداری اور ذہانت کیا ہے، کیسے معلوم ہوتی ہے؟ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور اس کے فتنوں سے آگاہ، خبردار اور خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہ تو ہیں سمجھدار بندے، لیکن ہماری طرح جو بے وقوف ہیں وہ دنیا کو طلاق نہیں لیتے بلکہ نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا سے نکاح کرنا تو ہے گرمی، سردی، شادی، بیاہ، آیا گیا، حتیٰ کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وفات کے لیے بھی لوگوں کے مخصوص جوڑے ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں نا کہ کاٹن، چکن اور اسی طرح امبرائڈری کے سفید، سیاہ یہ جوڑے باقاعدہ تیار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کسی کی وفات کی خبر آتی ہے خواتین پہن کے جمع ہو جاتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، نو میک اپ لک بھی ہوتی ہے اور ہلکی پھلکی جیولری بھی، یہ سب یعنی مقابلہ بازی کی انتہا ہے۔ دنیا سے نکاح نہیں تو کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے سمجھدار بندے دنیا کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ان کی خوشیاں دنیا داری، مادیت پرستی، خریداری، مقابلے بازی میں نہیں گزرتی کہ وہ تو دنیا سے بیزار اور اس کے فتنوں سے ہوشیار رہتے ہیں۔ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، یہ الفاظ یاد رکھیے گا کہ کہیں ہم نے اس دنیا سے انٹوٹ محبت کا جو رشتہ قائم کیا ہے، گویا دنیا سے نکاح تو نہیں، جبکہ اللہ کے سمجھدار بندے تو ایسا زہد اختیار کرتے ہیں دنیا سے، وہ بے رغبتی جیسے دنیا کو طلاق دے رکھی ہو اور اس کے فتنوں سے ہوشیار و خبردار رہتے ہوں، اپنے آپ کو بچا کے۔ نظروا فیہا فلما علموا، ایسا نہیں ہوتا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں تو دنیا کے تقاضوں کا ہی نہیں پتہ، زمانہ کون سی چال چل گیا انہیں تو معلوم ہی نہیں، انہیں تو بس نماز، قرآن، دین اور بس اس کا پتہ ہے۔ مدرسے کے جو پڑھے ہیں، مدرسے میں جو جاتے ہیں، انہیں کیا پتہ کیا چل رہا ہے، کیا ان ہے، کیا آؤٹ ہے، کیا فیشن ہے، کیا ٹرینڈ ہے، کیا وائرل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا، یہ دنیا کو دیکھتے ہیں مگر خوب گہری نظر سے دیکھتے ہیں، بصارت کے ساتھ بصیرت جو رکھتے ہیں۔ نظروا فیہا، جب دنیا کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ جان لیتے ہیں کہ انہا لیست لحج وطنا، یہ کسی زندہ آدمی کے لیے وطن نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جعلوہا لجتا واتخذوا، دنیا میں رہتے ہیں مگر ان کا رہنا آخرت کی تیاری ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا کو ایک سمندر قرار دیتے ہیں، دنیا کو سراب نہیں کہ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں، بلکہ ایک گہرا سمندر کہ جسے کشتی کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ اپنے نیک اعمال کو کشتی بنا لیتے ہیں۔ واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، کہ وہ نیک اعمال کو اس میں کشتیاں بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہیں، کیا خوب رہتے ہیں۔ نیک اعمال ان کی وہ کشتیاں ہیں کہ دنیا کے ہر فتنے کے اوپر سے تیرتے چلے جاتے ہیں، دنیا میں ڈوب کر غرق نہیں ہو جاتے۔ اور ویسے بھی کیا دنیا کے پیچھے بھاگنے سے دنیا ملتی ہے؟ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا اپنی ہوشیاری، چلاکی، جلد بازی سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بنا لیں گے، وہ بنا لیں گے، اچھا رشتہ، مکان، روزگار، جاب، مال، گھر، پلاٹ، کیا کچھ یہی ہوتا ہے نا، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش میں کہ سب اپنا بنا لیں۔ بلکہ ہوشیار، سمجھدار ہی اسے سمجھتے ہیں جو یہ سب بنا لے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت بڑی وعید ہے، سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو مقابلہ بازی میں زندگی گزار رہے ہیں، کپڑوں کا، میچنگ کا، جوتوں کا، گھر بنانے اور بھرنے کا، حل من مزید کا خبط سوار ہے۔ سن لو کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔
نہ آخرت ملی نہ ہی دنیا ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کا ہی غم اپنے اوپر سوار کر لیا، یہ گول، یہ ٹارگٹ، یہ بنانا، وہ لینا، کبھی گاڑی تو کبھی گھر، کبھی کیا تو کبھی کیا، جس کو بس دنیا کی فکر ہو، دنیا کے پیچھے لگا ہو، اللہ اس کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ پہلی سزا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے دنیا کے سفر کو طویل کر دیتا ہے کہ بھاگتا جا، لا حاصل، دنیا آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، کبھی حاصل نہیں ہوگی، یہ جتنا زور لگائے گا اتنا دلدل میں پھنستا جائے گا، اللہ دنیا کی زنجیر میں اسے جکڑ دے گا۔ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات میں اس کو پھنسا دے گا، مشکلات سے نکل ہی نہیں سکے گا۔ اور دوسری سزا، یہ امیر ہونے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے، سب حاصل کرنے کے لیے جو کر رہا ہوگا، اللہ تنگ دستی کو، محتاجی کو اس کا مقدر کر دے گا۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی اس کی ماتھے پہ اس کی بدبختی، اس کی تنگ دستی لکھ دے گا، مقدر کر دے گا۔ تیسری سزا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا میں اسے وہی کچھ ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہوگا، حرص سے، ہوس سے، حرام کاری سے، منہ ماری سے کچھ بڑھ کے نہیں مل سکے گا۔ اور دوسرا وہ ہے اس کا اپوزٹ، یہ تو وہ تھا من کانت الدنیا ہمہ، دوسرا وہ ہے کہ من کانت الآخرۃ نیتہ، جو ہر معاملے میں آخرت کی نیت رکھتا ہے کہ کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو، کہیں اس سے مجھے گناہ نہ مل جائے، کہیں یہ منع نہ ہو، کہیں یہ ناجائز نہ ہو، کہیں حرام کا ارتکاب نہ ہو، حرام میری زندگی کا حصہ نہ بنے۔ اللہ اس کے ساتھ 3 وعدے کرتا ہے۔ فرمایا جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے سارے معاملات سمیٹ کے رکھ دیتا ہے، معاملات آسان کر دیتا ہے۔ آخرت کی نیت رکھنے والا، حلال حرام میں فرق کرنے والا، اللہ سب سے پہلا انعام کیا دیتا ہے کہ جو اس کے نصیب کا ہوتا ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اور زیادہ مال بنانے کے چکر میں حرام راستے اختیار کرنے والے کو کیا ہوتا ہے؟ ملتا وہی ہے جو نصیب کا ہوتا ہے، مگر ذلت، رسوائی، مشقت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کہ آخرت کی نیت رکھنے والا، حلال کو ترجیح دینے والا، جو دنیا میں نصیب کا ہے وہ سہولت اور آسانی سے مل جاتا ہے، پہلا وعدہ۔ دوسرا، اللہ اسے دل کا امیر کر دیتا ہے۔ امیر وہی ہوتا ہے، غنی وہی ہوتا ہے جس کو دل کا غنا مل جائے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کو دل کا امیر کر دیتا ہے، اور دنیا خود اس کے پاس چل کے آتی ہے۔ دنیا سے منہ پھیرتا ہے، دنیا اس کے پاس چل کے آتی ہے۔ جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا کو منہ لگاتا ہے، دنیا اس سے رخ موڑ لیتی ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، یہ دنیا کو لفٹ نہیں کراتا، دنیا اس کے پاس چل کے آتی ہے۔ آج کی اس نشست سے یہ 2 نصیحتیں یاد رکھیے گا۔ جب آپ آخرت کی نیت میں حلال کو ترجیح دیں گے، تب آپ کو دنیا آخرت دونوں ملے گی۔ اور یہ پہیلی ہے، یہ کوئز ہے ایک قسم کا۔ جب آپ ڈائریکٹ دنیا پہ ہاتھ ماریں گے، کھولیں گے تو خالی مٹھی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سمجھدار کون ہے؟ جو آخرت پر تیر پھینکے، وہ دنیا کو بھی کھینچ کے لائے، اور بیوقوف ہے جو دنیا کا نشانہ بنائے اور تیر بھی ساتھ ٹوٹ جائے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ حدیث کی